بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه صدق الله مولانا العظيم احمد رضا کا تازہ گلستاں ہے آج بھی، احمد رضا کا تازہ گلستاں ہے آج بھی، خورشید علم ان کا درخشاں ہے آج بھی، سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، احمد رضا کی شمع فروزاں ہے آج بھی۔ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن 10 شوال المکرم 1272 ہجری 14 جون 1856 عیسوی کو ہند کے شہر بریلی میں پیدا ہوئے۔ سیدی اعلیٰ حضرت صاحب ثروت، دینی اور علمی گھرانے کے چشم و چراغ تھے۔ سیدی اعلیٰ حضرت کا نام محمد ہے، دادا نے احمد رضا کہہ کر پکارا تو اسی نام سے مشہور ہوئے۔ سیدی اعلیٰ حضرت کے آباء و اجداد افغانستان کے صوبہ قندھار کے قبیلہ بڑھیچ کے پٹھان تھے۔ ہجرت کر کے دہلی تشریف لائے۔ سیدی اعلیٰ حضرت کے والد کا نام علامہ مفتی نقی علی خان علیہ رحمت الرحمن ہے اور دادا کا نام مولانا رضا علی خان نقشبندی علیہ رحمت الرحمن ہے اور سیدی اعلیٰ حضرت کے پیر و مرشد کا نام سید شاہ آل رسول مارہ روی علیہ رحمت الرحمن ہے۔ سید شاہ آل رسول مارہ روی علیہ الرحمہ علم، معرفت، تقوی اور پرہیزگاری میں اپنی مثال آپ ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ کا بچپن پاکیزہ اخلاق، اتباع سنت اور حسن سیرت سے مزین تھا۔ ابتدائی تعلیم والد گرامی سے حاصل کی۔ 4 سال کی عمر میں ناظرہ قرآن مجید ختم کر لیے۔ حافظہ ایسا مضبوط تھا کہ 1-2 بار سبق دیکھ کر کتاب بند کر دیتے اور استاد کو لفظ بلفظ سنا دیتے۔ 6 سال کی عمر میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر ایک بڑے اجتماع میں بیان فرمایا۔ 5 نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ مسجد میں باجماعت ادا فرماتے۔ چلنے کا انداز یہ تھا کہ نگاہیں جھکا کر چلتے۔ 7 سال کی عمر سے رمضان کے روزے رکھنا شروع کر دیے۔ صرف 13 سال 10 ماہ کی عمر میں اپنے والد سے تمام علوم کی تکمیل کے بعد سند فراغت حاصل کی اور پہلا فتویٰ تحریر فرمایا۔ پھر آخر وقت تک فتاویٰ تحریر فرماتے رہے۔ کم و بیش 70 علوم میں قلم اٹھایا۔ قرآن و حدیث سمیت ہر فن میں دسترس حاصل تھی۔
علم توقیت میں تو اس قدر کمال تھا کہ دن میں سورج اور رات میں ستارے دیکھ کر اس طرح گھڑی ملا لیتے کہ 1 منٹ کا بھی فرق نہ ہوتا۔ دینی علوم، قرآن، تفسیر، حدیث، اصول حدیث، فقہ، اصول فقہ، تصوف وغیرہ کے ساتھ دنیاوی علوم، علم ریاضی، علم تکثیر، علم حیت، علم جفر وغیرہ میں بھی مہارت رکھتے تھے۔ پورا قرآن عظیم فقط 1 ماہ میں حفظ کر لیا۔ آپ کی حاضر جوابی ایسی تھی کہ لوگ سن کر حیران و ششدر رہ جاتے۔ جو حوالہ بیان فرماتے بعینہ اسی کتاب اور صفحے پر ہوتا، 1 لائن کا بھی فرق نہ ہوتا۔ ہزاروں کتب اور لاکھوں مختلف علمی مسائل کا چلتا پھرتا ذخیرہ تھے۔ اکثر تصنیف و تالیف میں مصروف رہتے۔ ترجمہ قرآن، کنز الایمان سمیت مختلف عنوانات پر اردو، عربی اور فارسی زبان پر مشتمل کم و بیش 1000 کتابیں لکھیں۔ فتاوی رضویہ جدید 30 جلدوں میں آپ کی علمیت کا نہایت عظیم شاہکار ہے۔ آپ کے اساتذہ کی تعداد کم اور تلامذہ کی تعداد کثیر ہے۔ 19 سال کی عمر میں نکاح فرمایا، کل 7 اولادیں ہوئیں، 5 بیٹیاں اور 2 بیٹے۔ شیخ العلماء حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان، مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان، پھر ان سے مزید اولاد کا سلسلہ چلا۔ 2 بار حج کی سعادت حاصل کی۔ پہلی بار والدین کے ساتھ گئے اور بڑے بڑے علماء مکہ و مدینہ سے حدیث، فقہ، اصول تفسیر اور دیگر علوم کی سندیں حاصل کی۔ دوسری بار دیگر گھر والوں کے ساتھ گئے اور کبار علماء مکہ و مدینہ نے آپ سے سندیں اور خلافتیں حاصل کی، اور دونوں بار نہایت ہی اعزاز و اکرام سے پیش آئے۔ دوسری بار روضہ مبارکہ پر حالت بیداری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوئے۔ اسی موقع پر ارشاد فرمایا، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ عشق حبیب خدا کا سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سرتاپا نمونہ تھے۔ محفل میلاد شریف میں ادباً 2 زانو بیٹھے رہتے، ہر ادا سنت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مطابق ہوتی۔ پاؤں پھیلا کر نہ سوتے، بلکہ اس طرح سوتے کہ جسم کی ہیئت لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہو جاتی۔ پوری زندگی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح و ثنا کرتے رہے۔ عظیم الشان نعت گو شاعر تھے۔ آپ کا نعتیہ دیوان حدائق بخشش عشق و محبت محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبوؤں سے مہک رہا ہے۔ والدین کے ایسے اطاعت گزار کہ دوسرے حج کے لیے بلا اجازت والدہ جانا گوارا نہ کیا۔ علماء اہل سنت کے ساتھ نہایت ہی عزت و تکریم سے پیش آتے تھے، خصوصاً سادات کرام سے بہت محبت فرماتے۔ مسلمانوں کی دلجوئی، حوصلہ افزائی اور اصلاح کا جذبہ آپ کی ذات میں کوٹ کوٹ کر بھرا تھا۔ بچوں پر شفقت فرماتے، بڑوں کا احترام سکھاتے، کبھی قہقہا نہ لگاتے، جانب قبلہ نہ تھوکتے، نہ ہی پاؤں پھیلاتے، کبھی وقت ضائع نہ فرماتے۔ بعد عصر عام ملاقات فرماتے، اپنی ذاتی اشیاء استعمال فرماتے، کھانے پینے پہننے کی کوئی چیز کسی سے نہ مانگتے۔
کبھی اتنا مال جمع نہ ہونے دیا کہ زکوٰۃ فرض ہوتی، جو بھی مال آتا راہ خدا میں خرچ کر دیتے۔ امیر و غریب میں امتیاز کے بجائے مساوات فرماتے، غریبوں کو کبھی خالی ہاتھ نہ لوٹاتے، ہمیشہ ان کی امداد فرماتے، بسا اوقات اپنی ذاتی استعمال کی اشیاء بھی انہیں عطا فرما دیتے۔ اعلیٰ حضرت نہ صرف فرائض و واجبات کی ادائیگی کے سختی سے پابند تھے، بلکہ سنن و نوافل اور مستحبات کو بھی ترک نہ فرماتے۔ استنجا وغیرہ کے سوا ہر فعل کی ابتدا سیدھی جانب سے فرماتے۔ تحریر و تقریر وغیرہ کسی بھی دینی یا دنیاوی معاملے کے بدلے میں رقم یا ہدیہ وغیرہ قطعاً قبول نہ فرماتے۔ تکبر کو کبھی قریب نہ آنے دیا، ہمیشہ تواضع و عاجزی کو اختیار کیا۔ نہایت سادہ طبیعت کے مالک تھے، قیمتی ملبوسات وغیرہ سے بچتے، سادہ لباس زیب تن فرماتے۔ سیدی اعلیٰ حضرت کی خوراک بہت کم تھی، پیٹ بھر کر کھانا تناول نہ فرماتے، بلکہ بسا اوقات کئی ایام تک کھانا ہی نہ کھاتے۔ البتہ کسی دعوت پر تشریف لے جاتے تو وہاں میزبان کی دلجوئی کی خاطر کھانا تناول فرما لیتے۔ آب زمزم سیدی اعلیٰ حضرت کو بہت مرغوب تھا، خوب پیٹ بھر کر نوش فرمایا کرتے تھے۔ اعلیٰ حضرت ہر معاملے میں شریعت کی پاسداری فرمایا کرتے۔ سیدی اعلیٰ حضرت کی دوستی یا دشمنی فقط اللہ کے لیے ہوتی تھی، کبھی کسی سے ذاتی انتقام نہ لیتے، برا بھلا کہنے والوں کو بھی معاف فرما دیتے۔ حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کا بھی حد درجہ خیال فرماتے، اگرچہ حقدار کوئی چھوٹا سا بچہ ہی کیوں نہ ہوتا۔ البتہ ناموس رسالت کے بے باک اور نڈر محافظ تھے۔ اللہ رسول کی شان میں گستاخی کرنے والوں کی خوب پکڑ فرماتے، ان کے ناپاک ارادوں کو خاک میں ملاتے رہتے اور انہیں کسی بھی طرح سر نہ اٹھانے دیتے۔ الغرض اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ ایک ہماگیر شخصیت کے مالک تھے۔ 25 صفر المظفر 1340 ہجری 1921 عیسوی بروز جمعۃ المبارک آخری وصیتیں قلم بند کروانے کے بعد سیدی اعلیٰ حضرت اس دار فانی سے کوچ فرما گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سیدی اعلیٰ حضرت کا مزار پر انوار بریلی شریف میں ہے اور 25 صفر ہی کو ہر سال سیدی اعلیٰ حضرت کا یوم عرس پوری دنیا بھر میں منایا جاتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی سچی محبت عطا فرمائے اور ان کی سیرت طیبہ پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔